قبل اس کے کہ میں آج کے اس پروگرام کے معزز مہمان و خطیب فضیلت الشیخ محمد عاطف ثنابی رحمۃ اللہ کو دعوت سخن دوں، اس سے پہلے آپ کا مختصر سا تعارف پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ کا تعلق صوبہ اتر پردیش کے ضلع بلرامپور سے ہے۔ ہمارے گاؤں سے تقریباً 10-12 کلومیٹر پر آپ کا گاؤں واقع ہے، اور آپ جس مدرسے سے میں بھی فارغ ہوا ہوں الحمدللہ اسی مدرسے سے آپ کی فراغت ہوئی ہے، جامعہ اسلامیہ ثنابل جو دلی میں واقع ہے، بڑا معروف ادارہ ہے۔ الحمدللہ یہاں سے آپ کی فراغت ہوئی ہے، اور اس وقت آپ ساکی ناکہ خیرانی روڈ پر واقع مسجد الحدیث کے امام و خطیب ہیں۔ کئی سال سے آپ اپنے امامت و خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ آپ ممبئی اور اس کے قرب و جوار میں اپنی دعوتی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، اور میں مزید اور باتوں میں نہ جاتے ہوئے آج کے اس معزز مہمان و خطیب فضیلت الشیخ محمد عاطف ثنابی رحمۃ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور آپ کو جو موضوع دیا گیا ہے نسل نو کا تحفظ، وقت کا اہم ترین تقاضا، اس موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ شیخ محترم تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل صد احترام خطے کوکن میں آبروئے سلفیت عالی جناب حضرت مولانا عبدالواحد صاحب انور یوسفی حفظہ اللہ، مدیر مرکز الدعوت الاسلامیہ، برادر فاضل حضرت مولانا عبداللہ ثنابلی صاحب حفظہ اللہ، ناظم مجلس، دیگر ہمارے معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، قابل احترام بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں،
کہ میرے لیے سعادت اور شرف کی بات ہے کہ آپ کے اس کوکن کے علاقے میں توحید و سنت اور مسلک سلف کی حقانیت اور اللہ کی کتاب اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں کو پہنچانے والا ایک اصلاحی دعوتی اور تربیتی ادارہ مرکز الدعوت الاسلامیہ، اس کے اس ماہانہ اجتماع میں مجھے شرکت کا موقع ملا۔ اس حوالے سے جن لوگوں کی بھی نوازشیں اور عنایتیں ہیں، سب کو اللہ رب العالمین جزائے خیر دے، اور سب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی اس مجلس کے لیے ہمیں آپ کے سامنے کچھ کہنے کا موقع عنایت کیا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس ادارے کو اور اس دعویٰ سینٹر کو مزید مسلک و منہج اور کتاب و سنت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے اس امت اسلامیہ پر تا دیر قائم رکھے، اور اس کے روح رواں اور مدیر محترم جناب عبدالواحد انور یوسفی صاحب اور ان کے رفقائے کار علماء کرام اور پوری ان کی علمی ٹیم کو اللہ رب العالمین اس دنیا میں اس کا بہترین بدلہ عطا کرے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ دینی بھائیوں، عنوان ابھی آپ نے حضرت مولانا کی ایک نظم کے حوالے سے بھی سنا کہ نسل نو کا تحفظ یہ کتنا اہم ہے۔ میں اس حوالے سے آپ کو کچھ دعوت فکر دینے کی کوشش کروں گا موجودہ حالات اور موجودہ منظرنامے کی روشنی میں کہ آج ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارے ملک اور پوری دنیا کی، پورے عالم اسلام کی جو صورتحال ہے، آنے والا منظرنامہ امت اسلامیہ کی اس نسل نو کی جو صورتحال ہے، ہمارے نوجوانوں کے اعتقادی، فکری، علمی، اخلاقی زوال اور فساد کا جو انتہائی تکلیف دہ منظرنامہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس حوالے سے میں کچھ آپ کو دعوت فکر دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اس پیغام کو پہنچانے میں کامیابی عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی آج دیکھیے، ملک کے جو حالات ہیں یا ہمارے سماج کے جو حال ہیں، ہمارے والدین 2-3 سوالوں کا جواب ہماری اس تقریر کے اندر آپ اگر غور سے سنیں گے تو 3 بنیادی سوالات کا جواب آپ کو اس کے اندر ایک ہی تقریر کے اندر ملے گا۔ ایک تو یہ کہ سماج کے فساد اور بگاڑ کے حوالے سے بڑی گفتگو ہوتی ہے، اصلاح امت، اصلاح معاشرہ، اصلاح سماج، اور بڑی بڑی کانفرنسیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی بنیاد اور اساس کیا ہے؟ اصلاح سماج کی شروعات کہاں سے ہو، فاؤنڈیشن کیا ہے؟ اصلاح سماج اور اصلاح امت کا آغاز کہاں سے کیا ہے؟ ایک سوال یہ۔ دوسرا سوال، ہمارے والدین شکایت یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑھاپے میں ہماری فرما برداری نہیں کرتے۔ والدین کا جو اسلامی اور دینی حق ہے، اللہ کی کتاب اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ نے جو والدین کی عظمت اور ان کا تقدس و احترام بتایا ہے، آج سماج کے اندر بچے ماں باپ کو وہ عظمت اور وہ حق دینے کے لیے روادار نہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اسباب کیا ہے؟ محرکات کیا ہے؟ بنیادیں کیا ہیں جو ہمارے والدین، ماں باپ، بوڑھے، ان کو یہ شکایت کرنی پڑتی ہے کہ ہمارا بیٹا ہماری فرما برداری نہیں کرتا، بڑھاپے میں ہمارے کام نہیں آتا۔ تیسری چیز کہ آج ملک کے جو حالات اور آنے والا جو تشویشناک منظرنامہ ہے، اس ملکی حالات میں مسلمانوں کے لیے تحفظ کا سامان کیا چیز بن سکتی ہے؟ آنے والے حالات کا یہ مسلمان مقابلہ کیسے کریں؟ کون سی چیز سب سے بنیادی ہتھیار اور اسلحہ اور سب سے بڑی آہنی دیوار کے طور پر ان کے سماج کے اندر ثابت اور قائم ہو سکتی ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان تینوں سوالوں کا جواب انشاءاللہ آپ کو اس تقریر کے اندر
کہ اس ملک کے آنے والے حالات کا امت اسلامیہ مقابلہ کیسے کرے، اپنا تحفظ کیسے کرے، اور یہ اسلحہ اور ہتھیار اس کے لیے کیا ہے۔ اور آج کے اس ماحول میں جو ارتداد، اعتقادی انحراف، فکری سوال، علمی کمزوری کی یہ جو صورتحال ہے امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد، آپ دیکھیے اخبارات میں آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ سب خطرناک مناظر ہوں گے۔ اخبارات میں تو چند قصے آتے ہیں، چند کہانیاں، چند سانحات، حادثات اور واقعات میڈیا آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ فلاں بستی، فلاں علاقے کے اندر مسلمانوں کی اتنی بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کے لیے آمادہ ہو گئی۔ لیکن آپ اپنے سماج کے اندر بھی ایسے سانحات اور حادثات دیکھتے ہوں گے۔ یہ ارتداد، یہ مسلم بچیوں کا دینی انحراف، یہ مسلم لڑکیوں اور مسلم خواتین کا غیروں کے ساتھ سمجھوتا اور اجتماعی ازدواج سے ان کا منسلک ہونا، اپنے دین اور ایمان اور عقیدے اور زرع اور زمین اور اپنی ساری شریعت کا بیچ دینا، یہ آمادگی اور یہ چیز ان کے اندر آتی کیوں ہے؟ ان ساری چیزوں پر ہم اور آپ کو بڑی سنجیدگی اور بڑی دردمندی اور بڑی فکر مندی کے ساتھ سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہی تقریر کے اندر آپ کو انہی باتوں کے تعلق سے کچھ بنیادی میسج اور پیغام دینے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو آیت میں نے پڑھی، آپ نے سنا ہوگا، سورہ التحریم کی، اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ان کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کیا جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو اپنے لیے دستور حیات اور راہ عمل اور دستور زندگی کے طور پر مانتے اور تسلیم کرتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے ایمان والو، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، تم بچاؤ کس کو؟ انفسکم، اپنی ذات کو، انفسکم، اولین فرصت میں اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو، ماتحتوں کو، اپنے زیر نگرانی رہنے والے اہل و اولاد، اپنے لڑکوں، بیٹے اور بیٹیوں کو کس سے؟ نارا، جہنم کی آگ سے۔ کس سے بچانے کی بات کہی اللہ رب العالمین نے؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کس کو بچاؤ؟ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس جہنم کی آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ آگ یعنی انسانوں اور پتھروں سے بھڑکائی جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے دو باتیں کہی، بچاؤ کس کو؟ اپنی ذات کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو بھی بچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر فرض منصبی رکھا ہے۔ وہ ننھے منھے معصوم سادے کورے کاغذ کی مانند زندگی گزارنے والے، زندگی کا رخ طے کرتے ہوئے اپنے بچپن ابتدائی مرحلے میں اس بات کا شعور اور فہم نہیں رکھتے کہ انہیں کون سا رخ اور راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے اختیار اور ہاتھ میں ہے کہ آپ ان کے لیے وہ راستہ اور کامیابی اور ناکامی کا رخ متعین کرتے ہیں کہ یہ جنت کے راستے پر جائے یا جہنم کے راستے پر جائے، یہ صراط مستقیم اور حق کے راستے کا راہی بن جائے یا باطل اور یہ فساد اور گمراہی کی پگڈنڈیوں پر چلا جائے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اب وہ آپ طے کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہی تمہارا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور اس میں آپ کا بہت بڑا رول اور کردار ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر انسان، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر، توحید کی فطرت پر، اللہ کی شریعت کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں اور باپ اس کا رخ متعین کر دیتے۔ ایسے کالجز، ایسے مدارس، ایسے کانوینٹ، ایسے مانٹیسریوں اور مشنریوں اور ایسے مکاتب اور ایسی تعلیم گاہوں کا انتخاب کرتے جو ان کے مستقبل کا راستہ متعین کرتے ہیں۔ یہ ان کے ماں اور باپ کے اختیار میں، اس وقت بچہ نہیں جانتا۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ کیا مانا ہے؟ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کئی ایک حدیث تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ ابن جریر کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ان کا قول ذکر کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچانے کا معنی یہ عبداللہ ابن عباس اپنا قول بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اعملوا بطاعت اللہ، اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی فذلک وقایۃ لہم ولکم من النار۔ کہہ رہے ہیں تم خود سراپا اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے اوامر و احکام کی پابندی کرو، اللہ رب العالمین کی طاعت اور فرما برداری کرو،
یہ تمہارا اللہ کے احکام اور اوامر صلوات اور اللہ کی تمام حدود و قیود کی پابندیاں، یہ تمہارا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ پھر کیا کہا؟ وَمُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالِامْتِثَالِ الْأَوَامِرِ، تمہاری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے احکام و اوامر اور اللہ رب العالمین کی مامورات و منہیات کا پابند شرع بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی ان مامورات و منہیات اور اوامر و نواہی کا پابند بناؤ۔ اللہ کے جو کرنے کے کام ہیں، اوامر کی پابندیاں کرانے کا حکم دو اور اللہ کی نواہی سے بچنے کی تلقین کرو۔ یہ تمہاری ذمہ داری، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ کے اوامر کا پابند بناؤ، اللہ کے نواہی سے اجتناب کی تلقین اور تعلیم دو۔ یہ ہی تمہارا ان کے اپنے آپ کو اور ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کے اوامر کا پابند بنانا، اللہ کے نواہی سے اجتناب کی ترغیب اور تعلیم دینا، یہی اللہ رب العالمین کی جہنم جو تیار کی گئی ہے اس آگ سے بچانا۔ کتنے ماں اور باپ اس حوالے سے فکر مند ہیں۔ سماج کے اندر ایک بوڑھا باپ نماز پڑھتا ہے، ایک بوڑھی ماں نماز پڑھتی ہے، لیکن آج کے اس زمانے میں تو ماں باپ کے اندر یہ جرأت و حوصلہ نہیں رہا۔ اتنے جری ہو گئے، لڑکے باپ کے اوپر حاوی اور غالب ہو گئے، وہ خود ان کے اوپر نگرانی اور نگہداشت کرنے کا فریضہ اپنے اوپر سمجھتے ہیں اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے سماج کی ہے اور بڑی ناگفتہ صورتحال ہے۔ ماں باپ کو اتنی جرأت اور ان کو اتنا حوصلہ نہیں مل پاتا کہ وہ مسجد میں نماز کے وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اپنے جوان بیٹے یا اپنی جوان بیٹی کو گھر کے اندر کہہ کر کے آئے کہ بیٹی تم بھی نماز پڑھو۔ یہ صورتحال ہے، گویا آپ اپنے آپ کو تو بچا رہے ہیں، لیکن ایک دوسری ذمہ داری اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، ماتحتوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے فکر مند نہیں ہے۔ یہ ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے۔ آپ بتائیے کیا سمجھتے ہیں ہمارے والدین؟ میں ایک مثال دیتا ہوں اسی لیے کہ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ میں سے کتنا ہے؟ کون بتائے گا؟ 70 حصے میں سے ایک حصہ، 69 گنا تیز جہنم کی آگ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی آگ سے تیز رکھا ہوا ہے جو تیار کی ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے اس آگ سے بچاؤ۔ ہمارے والدین اپنی نگاہوں کے سامنے اگر اس دنیا میں دیکھ لیں کہ ان کا جوان بیٹا، جوان بیٹی، ان کی بہو، ان کا کوئی عزیز، ان کا کوئی اقارب رشتے دار، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا دنیا کی اس آگ میں جو جہنم کی آگ کے 70 حصے میں سے ایک حصہ ہے، اپنا قدم پاؤں ڈالے، کوئی گوارا کرے گا؟ بولو، کسی ماں باپ رشتے دار کو یہ بات اچھی لگے گی؟ وہ اس کو پسند کرے گا کہ اس کا بیٹا اس دنیا کی آگ میں قدم رکھ دے؟ نہیں گوارا کر رہا ہے۔ لیکن جہنم کی آگ جو 69 گنا زائد تیز ہے، 70 حصے میں سے اللہ نے ایک ہی حصہ اس دنیا کی آگ کو اتنا تیز رکھا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھنا جلنا گوارا نہیں کرتے، لیکن جہنم کی آگ میں وہ جلنا جا رہا ہے، جلنا چاہ رہا ہے، اور آپ خاموشی کا راستہ اختیار کیے ہوئے۔ جو توحید نہیں جانتا جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ جو اللہ کو نہیں پہچانتا جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ جو اللہ کے دین اور احکام کی پابندیاں نہیں کرتا جہنم میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جو اس دنیا کے آگے، ابھی آپ نے دنیا کے تعلق سے تقریر سنی، اس دنیا کی محبت اور تعلق کی خاطر اس نے آخرت کی جواب دہی سے اپنے آپ کو غافل کر لیا ہے، آخرت کی زندگی کو بھول گیا ہے، وہ جہنم میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو ہمارے ماں باپ دیکھ رہے ہیں اور کتنے فکر مند ہیں۔ آپ بتائیے کہ وہ اس بارے میں اس دنیا کی ہلکی سی چھوٹی سی معمولی سی زندگی کو بنانے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، پڑھانا لکھانا، وہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں کیسے کیسے وہ آباد ہو جائے، اس کی زندگی خوشحال ہو جائے، لیکن آخرت کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں اسی لیے کہتا ہوں، میرا ایک جملہ اور بہت قابل غور ہے، نوٹ کر لیجئے، میری پوری تقریر کا خلاصہ ہے کہ آپ اپنے بچے سے، اپنے ماتحتوں سے، اپنی بیٹیوں سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں، بہت لاڈ اور شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور دنیا کی ساری آسائشیں، راحتیں، ساری عنایات اور توجہات ان کے ساتھ آپ سرو کرتے ہیں، اور کہاں تک سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا؟ سارے باپ سوچتے کہ نہیں سوچتے؟ لائق دار باپ سماج میں کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اس دنیا میں اپنے بیٹوں کے لیے اس کی زندگی کا سارا سامان مہیا کر کے چلا جائے تو کیا بولیں گے؟ لائق دار ہے کہ نہیں؟ پڑھا دے، بنگلو بنا دے، گاڑی خرید کے دے دے، سب کچھ کھیتی باڑی کا انتظام کر کے چلا جائے تو بولیں گے لائق دار باپ تھا، سب کچھ کیا اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی پوری زندگی گوا دی، کما کر کے بنا کر کے چلا گیا۔
اور سب باپ سوچتے ہیں کہ میں لائق دار باپ بن جاؤں، اور بولتے کیا کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لاؤ محنت کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں۔ اب اس کے لیے چوری، مکاری، جھوٹ، بےایمانی، دغا، فریب، ظلم، زیادتی، ساری چیزیں اس کی زندگی میں آ جاتی۔ ایک اسٹیپ آگے سوچنے کی اللہ دعوت دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین؟ کہتا ہے یہیں تک مت سوچو میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کا یہی پیغام ہے اللہ کی طرف سے کہ تم اس بات کے فکر مند ہو جاؤ، اور یہی سچی محبت ہے۔ حقیقی محبت یہی ہے کہ اس فانی دنیا کو بنانے سنوارنے کے ساتھ ساتھ جو اس کی ابدی، ہمیشہ سرمدی، دائمی زندگی ہے، جو اصل حیات ہے، اس کی آخرت کی زندگی ہے، اس آخرت کے بنانے کے بارے میں آپ نے کتنی فکر مندی کی ہے، کتنا لاڈ اور پیار سے اس کے بارے میں آپ نے سوچا ہے۔ اگر اللہ کی قسم آپ نے اس کی آخرت بنانے کے بارے میں فکر نہیں کی تو آپ اس کے ساتھ ہمدرد، خیر خواہ، محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ دنیا تو کسی بھی حال میں کٹ جائے گی، لیکن آخرت میں جنت اور جہنم کا فیصلہ کرانے کے لیے جو بنیادیں ہیں آپ نے اس پر تیاری نہیں کی، تو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ انصاف کرنے والے نہیں۔ ظلم ہے یہ، زیادتی ہے یہ۔ اب آخرت کی زندگی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جہاں طے ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم کیسے ملے گی۔ میں صرف جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہاں سے طے ہوتا ہے آخرت کی زندگی کا آغاز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی زندگی، سب سے پہلی منزل آخرت کی کون سی ہے؟ قبر ہے نا۔ قبر میں ڈالے جانے سے وہیں سے آغاز ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ دین کے 3 بنیادی اصول کا علم ہر مومن کے اوپر واجب اور فرض۔ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ میرے اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، تو آپ اس بات کے فکر مند ہو جائیں گے کہ اسے قبر میں ڈالے جانے کے بعد اس سے کیا پوچھا جائے گا۔ سوچیں گے کہ نہیں سوچیں گے؟ سوال ہونے والا ہے قبر میں کہ نہیں ہونے والا ہے؟ کیا پوچھے گا اللہ رب العالمین؟ تمہارا رب کون ہے؟ موبائل سائلنٹ کر لیں اللہ کے واسطے، آپ خود ڈسٹرب ہو، دوسروں کو بھی تو اچھا نہیں لگتا ہے۔ بہرحال تو آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ اللہ رب العالمین قبر میں ڈالنے کے بعد کسی بندے سے کیا پوچھتا ہے؟ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف روایتیں آئیں۔ اب آپ اگر یہ سوچ لیں کہ میرے بیٹے سے، میری بیٹی سے، میرے ماتحت سے، میرے اہل و عیال سے اس کے مرنے کے فوراً بعد آخرت کی زندگی کے آغاز ہوتے ہوئے یہ تینوں سوالات کیے جائیں گے کہ رب کو تم جانتے تھے کہ نہیں، ہاں اللہ کے دین کے بارے میں تم نے جانا تھا کہ نہیں، نبی کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی کہ نہیں، تو آپ اسے دین سکھائیں گے کہ نہیں؟ آپ بتائیے۔ رب کی معرفت اصول ثلاثہ کتنے لوگ اپنے بچوں کو جا کر کے بتاتے ہیں، پوچھتے ہو گھروں میں، یہ جانتے ہیں اصول ثلاثہ کسے کہتے ہیں؟ یہ 3 دین کے بنیادی اصول، 3 بنیادی جڑیں، یہ آخرت کی زندگی کی جواب دہی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ اور یہ تینوں سوالات اولین فرصت میں بندے سے کیے جائیں گے۔ اگر بندے نے ان سوالوں کا جواب نہیں دیا، اپنے رب کو نہیں پہچانا، اپنے نبی کو نہیں جانا، اپنے دین کی بنیادی اور اس کی مبادیات اور اس کے حقائق سے واقفیت اور آگہی حاصل نہیں کی، تو آخرت کی اس پہلی منزل قبر کے اندر وہ فیل اور ناکام ہو جائے گا، اور پھر وہ پوری زندگی ناکامی کے ساتھ گزارے گا۔ آپ کی دنیا بچے کی تو آپ نے بنا دی، لیکن آخرت کے بارے میں آپ نے اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ اس لیے یہ مساجد کے ممبر و محراب، یہ مساجد کے دروس، یہ علمی حلقے، یہ علماء کی مجلسیں، اور یہ چٹائی پر بیٹھ کر کے پڑھانے والے علماء کرام جو آپ کے بچوں کو صبح اور شام، مسائی اور سبائی دروس کے اندر مکاتب و مساجد کی شکل میں، دینی تعلیم کے مراکز اور سینٹرز کی شکل میں آپ کے بچوں کو سکھاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ ان کی آخرت کے بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ اور ہتھیار ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ اتنا سکھائیں، بتائیں کہ یہ رب کون ہے، نبی کون ہے۔ اور یہ اسلام اگر کوئی آدمی نہیں جانتا ہے کہ اپنے عقیدت کے بارے میں نہیں جانتا، دین کے بارے میں نہیں جانتا، شریعت کے بارے میں نہیں جانتا، تو مسلمان ہی نہیں بچتا۔ آج اللہ کے بارے میں ایک بنیادی چیز ہے، کہیں بھی چلے جائیے، آپ لوگوں سے پوچھئے، مسلمانوں سے پوچھئے، آپ دیکھیے کیا حالات ہیں۔ آپ کی تہذیب اور آپ کے دین اور کلچر اور آپ کی ثقافت اور آپ کے تمدن اور آپ کی شریعت کے بھیڑیے ہیں وہ لوگ، جو بھیڑیے آپ کے دین کے خلاف لوگوں کو بدعقیدگی کا درس دیتے ہیں، لوگوں کے عقیدے کے اندر فساد ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں،
دین کا عقیدہ کیا ہے، شریعت کا عقیدہ کیا ہے، اور لوگ لوگوں کے درمیان جا جا کر کے کیا بیان کرتے ہیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے۔ ایک موٹی سی چیز اللہ رب العالمین کے بارے میں آپ سماج میں کسی سے بھی پوچھیے اللہ رب العالمین کہاں، تو الگ الگ جواب ہوگا۔ آپ کے عقیدے کے بھیڑیے گلی گلی چل کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ، عقیدہ حلول کا عقیدہ، وحدت الشہود کا عقیدہ، یہ سارے فاسد اور گمراہ کن اور باطل اور کفری عقائد امت مسلمہ کے افراد میں جو لوگ جا جا کر کے ان کے ذہن و دماغ میں پیوست اور راسخ کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ نے اپنے بچوں کو ان بنیادی تعلیمات سے آشنا نہیں کیا اور ان بھیڑیوں سے نہیں بچایا تو بدعقیدگی پر مر گیا اور کفر کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا اور اللہ رب العالمین کے اللہ کی جنت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ کس کی ذمہ داری، کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت معاویہ بن حکم السلمی، کہتے ہیں کہ میری ایک لوڈی تھی، میری بکریاں چراتی تھی، چھوٹی سی تھی، بکریوں کا گروہ اور جماعت لے کر کے ایک دن نکلی، ایک بھیڑیا اس کی بے توجہی سے آیا اور ایک جانور کو کھا گیا۔ معاویہ بن حکم السلمی کی لوڈی تھی، ایک بھیڑیا آیا، تھوڑی سی غفلت کا شکار ہوئی، بچی آیا، جانور کھا کر کے چلا گیا۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو اس سے پوچھا کہاں گئی، تو کہا کہ بھیڑیا آیا کھا گیا۔ غصے میں انہوں نے تماچا اس کے چہرے پر مار دیا، ناراض ہو کر کے بے قابو ہو گئے، کنٹرول سے باہر ہو کر کے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ بعد میں احساس ندامت کیا، شرمندگی ہوئی، اپنے اس گناہ اور اس زیادتی پر انہوں نے احساس کرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضری دی۔ کہا اللہ کے نبی، میں نے مارا بھی اور اس کے چہرے پہ مار دیا، مجھے غلطی ہوئی، مجھے احساس ہوا، اس لوڈی کو میں نے مار دیا ہے اور چہرے پر مار دیا، میں چاہتا ہوں اسے آزاد کر۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اس لوڈی سے کیا پوچھا؟ آئین اللہ، کیا پوچھا اللہ نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئین اللہ، اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ وہ لڑکی اس کا عقیدہ اتنا درست تھا، کافی سما، اللہ رب العالمین آسمان میں ہے۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من انا، میں کون ہوں؟ یہ نہیں پوچھا ایسا کہ کتنی رکعت نماز نماز پڑھتی ہو کہ نہیں پڑھتی، تمہارے ابو کا نام کیا، تم کس خاندان سے تعلق رکھتی۔ عقیدے کی دو بنیادی باتیں اس سے پوچھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا پوچھا؟ آئین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس چیز کا پھر سما، اللہ آسمان میں ہے، کہا من انا، میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے پیغام پر رسول ہیں، اس دنیا میں آپ اللہ کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو مخاطب کر کے کہا کہ معاویہ انہا ہی مومنہ فانہا ہی مومنہ فاعتقھا، کہا کہ یہ صاحب ایمان ہے، یہ سچی مومنہ ہے، یہ ایمان کی کھری کسوٹی پر آپ بالکل فٹ آ رہی ہے، اس کا ایمان اور عقیدہ درست ہے، اسے تم آزاد کر دو، اس کا ایمان بالکل درست۔ کچھ نہیں پوچھا تمہاری نسبت کیا ہے، تمہارا خاندان کیا ہے، تم نمازیں کتنی پڑھتی ہو، تمہارے ابو کا نام کیا ہے، کیا پوچھا؟ اللہ کہاں ہے اور میں کون ہوں۔ عقیدے کے دو بنیادی سوالات کیے۔ آج مسلمانوں کے بچوں سے پوچھیے اللہ کے بارے میں تو ان کو پتہ ہی نہیں، مسلمانوں کے بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے اتنا بنیادی اور اساسی عقیدہ اور اسلام کا پیغام جس کے بارے میں لوگ گمراہی کا شکار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہے آپ کی، یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مکلف بنایا کہ آپ انہیں اتنا عقیدہ سکھائیں، دین کا اتنا تعلیم دیں، اتنی تعلیم دیں، دین کا اتنا بنیادی شعور اور فہم ان کے دلوں میں بٹھائیں کہ جس سے وہ اپنی آخرت کی زندگی کو بنا سکیں، سنوار سکیں اور آپ ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ یہ آپ کی ان کے ساتھ ہمدردی کا تقاضا ہے اور یہ ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الرجل راعٍ فی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، ایک آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تم نے ان کی کتنی نگہداشت کی، کتنی دینی بنیادوں پر تربیت کی، دین کا علم ہے کتنا سکھایا، دینی مجلسوں اور دینی اجتماعات کے اندر کتنا لے گئے، علماء کی مجالس اور علماء کے حلقوں میں بٹھانے کی کتنی کوششیں کی، اور دین کا صحیح شعور اور فہم اور دین کا سچا علم ان کے دلوں میں بٹھانے کے لیے کتنی کوششیں کی۔ اللہ رب العالمین کے ہاں آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ اور دوسرا جو میں نے سوال کیا کہ آج سماج کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، سماج یہ بگڑا ہوا ہے،
بچیاں بگاڑ کا شکار، نوجوان بگاڑ کا شکار، سماج بنتا کہاں سے ہے؟ سماج، معاشرہ، سوسائٹی، گاؤں، محلہ کیسے بنتا ہے؟ تمام ایک گھر، کئی ممبران، فیملی ممبران ہوتے ہیں، کئی افراد ہوتے ہیں، ان ممبران کو ملا کر کے ایک گھر بنتا ہے، کئی گھر کو ملا کر کے ایک محلہ بنتا ہے، کئی محلے بنا کر کے ایک گاؤں، ایک سماج، ایک سوسائٹی بنتی ہے۔ تو ہر آدمی کا ایک فرد کا اپنا رول ہے اس سماج کے اندر۔ اگر ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ سماج کی اصلاح کے فکر مند ہو جائیں اور آنے والے سماج کی شکل و صورت کو صحت مند اور نیک اور صالح معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہر آدمی اپنے گھر کی ذمہ داری ادا کرنا شروع کر دے۔ ہر آدمی ایک ایک فرد کی اصلاح کا آغاز کرنا شروع کر دے، اپنے گھروں سے آغاز کرے، وہی گھر سے محلہ اور سوسائٹی بنتی ہے۔ جب آپ کے گھر درست ہوگے تو آپ کا پورا سماج درست ہوگا۔ اس لیے سماج کی اصلاح کا آغاز گھروں کی اصلاح سے ہونا چاہیے۔ اب آپ یہ بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، نرم درخت کے مانند ہیں، ابھی نرم چھوٹا سا درخت ہوتا ہے، اپنی ابتدائی ایام میں ہوتا ہے، تو آپ اس کو جو رخ دینا چاہے دے سکتے ہیں، ہے نا؟ اس کو ایک نرم درخت ہے، اپنے ابتدائی ایام میں ہے، آپ جدھر موڑنا چاہے موڑ دیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن تناور درخت ہو جائے، موٹا ہو جائے، بالکل مضبوط ہو جائے تو کئی آدمی مل کر کے بھی اس کو کسی طرح پھیرنا چاہے نہیں پھیر سکتے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی چھوٹے ہیں، سادے کاغذ کی مانند ہیں، نرم درخت کی طرح ہیں۔ آپ ان کو اگر معاشرے کا ایک اچھا رکن بنانا چاہتے ہیں، ایک صحت مند معاشرے کا ایک فرد بنانا چاہتے ہیں تو انہیں آپ ابتدائی ایام میں جو رخ دیں گے وہی رخ ان کی زندگی بھر کے لیے طے ہو جائے گا۔ اس لیے صحت مند معاشرے اور سماج کے لیے کہا جاتا ہے فارسی میں کشتے اول چونہت معمار کچ تا سریا میل و دیوار کچ۔ اگر ابتدائی ایام میں ان نسلوں کو آپ نے دین کے راستے پر گامزن نہیں کیا اور سوچیں آپ کی جوانی میں یا 40 سال 50 سال کے بعد مولوی صاحب کے خطبات اور امت مسلمہ کی اصلاح امت کانفرنسوں سے اس سماج کی اصلاح ہو جائے گی تو ہونے والی نہیں ہے، وہ نتائج آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ آپ اگر سماج کو صحت مند، نیک، بہتر، دینی، اسلامی دیکھنا چاہتے ہیں اور انسانی بنیادوں پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہر انسان کو اپنے گھروں سے سماج کی اصلاح کا آغاز کرنا ہوگا، یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ سماج کی اصلاح کا آغاز یہیں سے ہوگا، یہ پہلے سوال کا جواب، اور یہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ نسل نو کا تحفظ۔ دوسری چیز میں اس حوالے سے کہ ہمارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کتنے فکر مند تھے، آپ کے اندر کتنی فکر مندی ہے۔ میں نے بتایا کہ صرف یہیں تک آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا۔ ہمارے انبیاء کرام کے نمونے اور ان کی زندگی کے واقعات قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیے کہ وہ یہیں تک نہیں سوچتے تھے میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، میری اولاد کے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور وہ ان کے عقیدے کے تحفظ کے بے انتہا فکر مند، وہ اس بات کے فکر مند تھے کہ ان کا عقیدہ سلامت رہے، دینی بنیادوں پر قائم رہے، توحید محفوظ رہے، شرک ان کی زندگی میں نہ آئے۔ یہ ان کی بہت بڑی فکر مندی تھی۔ آپ کے ہاں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بیٹوں کو جا کر کے سمجھاتے ہو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت یہ ہے، شرک یہ ہے۔ کون لوگوں کو اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر، کتنی مائیں اور اپنے ہمارے والدین اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر کے لکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اس دنیا سے جانے لگے، دیکھیے جب کشتی پر سارے لوگ ڈوب رہے تھے، غرق ہونے والے تھے، بیٹا بھی آپ کی مخالفت میں تھا، فکر مندی تھی۔ بیٹے کو اسپیشلی کہتے ہیں یا بنیا ارکب معنا، یا بنیا ارکب معنا، آؤ آؤ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کا راستہ مت اختیار کرو، تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ بیٹے کے تئیں حضرت نوح علیہ السلام کی فکر مندی تھی۔ چاہ رہے تھے کہ میرا بیٹا اس غرق ہونے والی قوم اور جماعت کے اندر شامل نہ رہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں نبی کائنات نے بیان فرمایا، صحابی بیان کرتے ہیں جب اس دنیا سے انتقال ہونے لگا اتنے فکر مند تھے کہ بیٹوں کا عقیدہ اور توحید محفوظ ہے۔ دیکھیے اگر توحید سلامت نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، شرک کی آمیزش ان کی زندگی میں آ گئی تو ان کی آخرت ضائع اور برباد ہو گئی۔ اس لیے توحید کا تحفظ، عقیدے کا تحفظ، نسل نو کو دین کی بنیادوں پر پالنا اور ان کی پرورش کرنا اور ان کے دلوں میں توحید کی عظمت و حقانیت اور توحید کی صداقت و سچائی کو بٹھانا اور شرک کی قباحت و مذمت ان کے دلوں میں پیوست اور راسخ کر دینا، یہ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ انبیاء کی زندگی کے نمونے اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو سب سے بڑی زیادتی اور ناانصافی اور سب سے بڑا ظلم آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام جب اس دنیا سے جانے لگے تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹو، آمرکم باثنین وانہاکم عن اثنین،
میں اس دنیا سے جاتے ہوئے دو چیزوں کا حکم دے رہا ہوں اور دو چیزوں سے تمہیں منع کر رہا ہوں. کہا دو چیزیں جن کا حکم دے رہا ہوں. آمرکم بلا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے اس کلمے کو، توحید کو پکڑ کر کے رکھنا، اور ایک وظیفہ بتایا، ایک ورد بتایا. اور کیا منع کیا؟ کہ وانہاکم عن الشرک والکبر. کہا ہے بیٹو میرے مرنے کے بعد میں تمہیں جس چیز سے منع کر کے جا رہا ہوں، اولین ممانعت جس سے تمہیں دور رہنا ہے، سب سے بڑی پابندی اور تمہاری زندگی میں سب سے بڑا اجتناب اور سب سے بڑا گناہ جو ہو سکتا ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے. توحید کو پکڑ کر کے رکھنا اور شرک کے قریب مت جانا، یہ تمہاری ذمہ داری. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا انہاکم عن الشرک والکبر، کہا میں شرک سے تم کو منع کر رہا ہوں اور کبر سے منع کر رہا ہوں. یہ تحفظ عقیدہ کی فکر مندی تھی انبیاء کرام کی. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے قرآن میں اپنے نیک بندے، حکیم دانا، نبی نہیں تھے، حکیم تھے، بڑے دانشور تھے، حضرت لقمان علیہ السلام. کہا ان کے بارے میں اللہ نے کیا ذکر کیا؟ اذ قال لقمان لابنہ وهو يعظه یا بنی لا تشرک باللہ. بڑی جامع وصیتیں والدین اگر اسی کورس کا ڈھنگ سے مطالعہ کر لیں، قرآن کریم میں جو لقمان حکیم کی مبنی پر بصیرت و حکمت اور توحید اور اخلاقیات اور معاملات کی بنیادوں پر مشتمل جامع ہدایات اور تعلیمات اللہ رب العالمین نے لقمان کے اندر پورے ایک رکوع کے اندر ذکر کیا ہے. والدین اگر اسی کو پڑھ لیں اور اپنے بیٹوں کو پڑھایا کریں تو بہت بڑی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں. پہلی بات انہوں نے کیا کہی؟ کہا اللہ رب العالمین کہا اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اپنے لڑکوں کو، کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹو تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ہرگز شرک مت کرنا، اس توحید کو سلامت و محفوظ رکھنا. اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دہی دینی ہوگی. اور ان الشرک لظلم عظیم، اس روئے زمین اور اس دھرتی پر اگر کوئی بڑا گناہ، بڑی زیادتی، بڑا حرام، بڑا اللہ رب العالمین کی طرف سے ممنوع اور بڑا سب سے بڑا جرم ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے. لظلم عظیم، لظلم عظیم. اے بیٹے تم شرک مت کرنا، یہ فکر مندی تھی ہمارے اللہ کے نیک بندوں. نوح علیہ السلام جاتے ہیں تو کہتے ہیں شرک سے منع کر رہا ہوں. لقمان کہتے ہیں شرک مت کرنا. حضرت ابراہیم کا ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں. بچہ پیدا نہیں ہوا، میری مائیں اور بہنیں آپ دعا کیا کریں گے؟ اللہ فلانے کا بیٹا ڈاکٹر بنا، میرا بھی ہونا چاہیے، بہت بڑے پوسٹ پہ پہنچ گیا، انجینئر ہو گیا، کالج کا پرنسپل بن گیا، پروفیسر ہو گیا، میرا بیٹا بھی دے دے میں بھی پروفیسر بناؤں. ہے نہیں؟ نیک کون مانگتا؟ کتنے لوگ دعا کرتے پیدا ہونے سے پہلے؟ یاد ہے زکریا نے کیا کہا؟ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. ابھی پیدا نہیں ہوا، پیدائش سے پہلے تمنائیں کیا، آرزوئیں کیا، کن بنیادوں پر ہیں؟ ذریۃ طیبہ، اللہ پاکیزہ نیک صالح ذریت دے جو تیرے دین کی بنیادوں پر جینے اور مرنے والی ہو. یہ ان کی دعائیں ہوتی تھی، دنیا دار نہ ہو. حضرت ابراہیم دعا کیا کرتے تھے؟ ربی حب لی من الصالحین، ہے نا، کہ کماؤ لڑکا دے دے، ڈاکٹر بن جائے، پورا MBBS ٹاپر ہو جائے، ہے نا، کسی کالج کا پرنسپل بن جائے. رب یہ دعائیں ہمارے لیے نمونے عمل، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے ان دعاؤں کا کتنے لوگ یاد کیے وہ بتائیں. اللہ کہتا ہے یہ دعا مانگتے تھے رب حب لی من الصالحین مانگا پہلے. ہاں پھر اس کے بعد نیک جب اللہ نے دعا قبول کر لی، لڑکا دے دیا، تو کیا کہتے تھے؟ وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام. فکر مندی دیکھیے کتنے ماں باپ کو یہ دعا یاد ہے بتائیں. کتنے لوگ یہ دعا کرتے کہ اللہ مجھے شرک جیسے قبیح، غلیظ اور بدترین ظلم اور گناہ سے بچا لے اور میری اولاد کو بھی بچا لے. کتنے لوگ دعا کرتے؟ یہ فکر مندی تھی کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بچوں اور بیٹوں کے تئیں فکر مندی تھی کہ نہیں تھی؟ خیر خواہی کی مانگا تو نیک مانگا. پھر کیا مانگا؟ وجنوبنی، اللہ مجھے بچا لے، وبنیہ میری اولاد اور ذریت کو بچا لے. کس بات سے؟ ان نعبد الاصنام کی حقوقوں کی پوجا کریں، شرک کے قریب جائے، اللہ مجھے اور میری اولاد دونوں کو بچا لے. اتنا کہہ سکتے تھے وجنوبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے بچا لے، لیکن نہیں، بیٹوں کے بارے میں فکر مند تھے. پھر کیا کہتے تھے اس کے بعد تیسرے مرحلے میں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. مانگا تو نیک مانگا. پھر کہا اللہ مجھے توحید پر قائم رکھ، میری ذریت، میرے آل و اولاد، میرے بیٹوں، میری نسل کے لوگوں کو قائم رکھ. پھر کیا تیسرا کہتے تھے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے نمازوں کا قائم کرنے والا بنا کے رکھ، میری ذریت کو بھی. یہ دعائیں تھیں، بڑی محنت کرتے تھے.
پالا بھی تھا تو لے جا کے خانے کعبہ میں چھوڑ کے آئے تھے. کیوں؟ کہا ربنا لیقیم الصلاۃ، اس لیے نہیں کہ چاہے یہاں لے جا کر کے ڈال دو بیٹی، چاہے مرتد ہو جائے، گمراہ ہو جائے، انحراف کا شکار ہو جائے، غیر مسلم کے ساتھ رشتہ کر لے، کہاں لے کر کے آئے اور ربنا لیقیم الصلاۃ. کہ اللہ اس بے آب و گیا چٹیل میدان میں تیری مرضی کی خاطر میرا یہ بچہ دین کی بنیادوں پر پڑے، تیری بندگی کرے اور نماز قائم کرے. میں اس لیے لا کر کے میں نے ہاتھ چھوڑا ہے تیرے دین پر قائم رہنے اور دینی تربیت کی بنیادوں پر آئی سے زندگی گزارنے کے لیے لا کر کے میں نے چھوڑا. آج ہمارے ماں باپ لے جا کر کے کہاں چھوڑیں گے؟ کالج میں. اب وہاں مخلوط نظام تعلیم ہے، کسی غیر مسلم کے ساتھ رشتہ ہو گیا، ڈاکٹر بنانے کے چکر میں بچی دنیا سے چلی گئی، دین ایمان اس نے سب کچھ بیچ دیا. ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے واقعات ایک ایک گاؤں کے اندر دسیوں واقعات صالحات ہیں. کوئی فکر مندی نہیں. لے جا کے خانے کعبہ کے ارد گرد آباد کیا، نمازی بن جائے. آج لے جا کے کالجوں میں چھوڑ دیا کہ ڈاکٹر بن جائے، دین ایمان کا سودا کر لے، کوئی فکر نہیں. ہم لوگوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام مانگا تو نیک، مانگا اللہ بت پرست نہ بنے، میں، میرا بیٹا، میری ذریت، اللہ مجھے نمازی بنا لے. اللہ کے نیک بندے بھی دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، ہے نا؟ یہ سب دعائیں یاد ہیں. مانگتے کبھی کل شکایت کرتے بچے بگڑ گئے، دعا کرو اللہ سے. اب ابراہیم علیہ السلام کا 3 اسٹیپ میں نے بہت قرآن کی آیات ہے، میں ذکر نہیں کروں گا. ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں نیک، دعا کر رہے ہیں اللہ نیک بنا دے. تربیت بھی کی دین کی بنیادوں پر، اور ماں ہاجرہ کا کردار بھی میری ماں اور بہنیں ہیں بنایا. اب کیا حالت ہوئی جب آئے، ابھی بچہ دوڑنے لگا تھا. کہتے نا میری فرما برداری نہیں کرتا. ابراہیم کی زندگی سے اسوہ حاصل کرو، ابراہیم کی طرح باپ بنو، بیٹا اسماعیل بنے گا انشاءاللہ. اب کھلاؤ گے، درخت لگاؤ گے، نیم کا کھاؤ گے انگور، ایسا ہو سکتا ہے؟ کئی دنیا میں ہوتا ہے ایسا؟ جب آپ نے دین کی بنیادوں پر تربیت نہیں کی تو کائے کو اس سے امید کر رہے ہو کہ میری فرما برداری کرے؟ آپ نے مغربی بنیادوں پر، مغربی تہذیب کی بنیادوں پر پالا ہے، کانوینٹ کے اندر پڑھایا ہے، مشنری اور چرچ کے اندر داخل کرایا ہے، اور غیر مہذب، غیر مثقف، غیر دینی اداروں کے اندر تعلیم دلائی ہے، مغربیت زدہ ماحول کے اندر اسے پالا اور پوسا ہے، ہاں مغربی کلچر کا اسے عادی اور خوگر بنایا ہے. تو آپ کو وہ اولڈ ایج ہوم میں نہیں لے جائے گا یا بڑھاپے میں آپ کے پاؤں دبائے گا اور یہ سوچے گا کہ ماں کے قدموں اور باپ کے قدموں کے نیچے جنت؟ مدرسے کا پڑھنے والا مسجد کی چٹائی پر مولوی صاحب کی مجلس میں درس پانے والا وہ سوچے گا ماں کی عظمت کیا ہے. آئیے دین سے جڑے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ابھی بیٹا، اللہ کہتا فلما بلغ معه السعي، بیٹا دوڑنے لگا. ابراہیم علیہ السلام آئے کہا یا بنی انی ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا. نقطہ غور کیجیے، کیا کریں؟ انی ارى في المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں راہ خدا میں اللہ کی مرضی کی خاطر جمع کر رہا ہوں. اے بیٹے ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے؟ یا بنی، پیارے بیٹے. آج تو ماڈرن تہذیب کے عادی اور بڑے بڑے رخصا اور اصحاب ثروت لوگ اپنے بیٹے کو بے سے پکارتے، سالے سے پکارتے، تو بیٹا بھی باپ کو وہی ری ایکشن اور رد عمل کے طور پہ دیتا ہے کہ نہیں؟ تہذیب ہو گئی. مسلمانوں میں بھی بڑے بڑے لوگ، بڑے ماڈرن لوگ، ارے بے یہ وہ گھر کے اندر عجیب عجیب نہ استعمال کر. ابراہیم کہتے ہیں آپ نہیں، اے پیارے بیٹے. بیٹا اسماعیل کیا کہا؟ یا ابتی، اے پیارے ابو جان. جیسا ایکشن ری ایکشن اتنا ہی نرالا اور پیارا. یہ قرآن کا اسلوب بڑا نرالا اسلوب ہے. یا ابتی فعل، اے پیارے ابو جان، فعل ما تؤمر، جو کچھ کرنا ہے کر ڈالیے. ستجدنی، انشاءاللہ آپ مجھے من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آپ 1 منٹ رک جائیں، تھوڑا سا بس ڈسٹرب ہوگا، بہت بنیادی باتیں میں ذکر کروں. ہاں ابراہیم علیہ السلام بڑا پیارا نرالا اسلوب کہتے یا بنی، اے پیارے ابو، اے پیارے بیٹے. ابو جان، وہ بیٹا کیا کرا؟ یا ابتی، اے پیارے ابو جان آپ کر ڈالیے جو کرنا. انشاءاللہ من الصابرین، صابرہ نہیں کہا، کانفیڈنٹلی نہیں، اعتماد کے ساتھ نہیں. ہاں بڑے بڑے اللہ کے بندے گزر گئے صبر کرنے والوں میں سے، میرا بھی ایک نام اسی میں آ جائے گا انشاءاللہ. یہ اسلوب من الصابرین. ابو، یا بنیا پیارا بیٹا، یا بتی. بیٹے نے پوچھا کیوں نہیں؟ ابو جان ابھی آپ نے دعا کی اللہ سے، بڑھاپے میں لاٹھی سہارا بننے والا میں ابھی تو چلنے لگا ہوں، آپ خواب میں دیکھ کر کے مجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنے جا رہے ہیں. پوچھ سکتا تھا نا بیٹا.
ارے جان دینے کی بات تھی، بیٹا پوچھ سکتا تھا، ابو جان جان دینے کی باری آئی خواب کی بنیاد پر، کہا بیٹے کو معلوم تھا کہ میرا باپ نبی ہے اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے ضرورت ہی نہیں پڑی اسے کہ وہ پوچھے ابو جان خواب میں دیکھنے کی بنیاد پر مجھے قربان کرو گے۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فضل؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے؟ اتنا پیارا نرالا اسلوب انشاءاللہ من الصابرین کر ڈالی ہے، خواب کا جواب نہیں پوچھا، یہ ساری چیزیں کہا یہ نظر کا فیضان بھی تھا اور مکتب کی کرامت بھی تھی، ہاجرہ اور اسماعیل کی تربیت کا نتیجہ بھی تھا جو انہوں نے بتایا تھا۔ اگر آپ ابراہیم کی طرح کرو گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو میٹھے پھل کے دروازے سے میٹھا درخت لگانے کی وجہ سے میٹھا پھل عطا کرے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام اتنے فکر مند تھے۔ یعقوب علیہ السلام جانے لگے اس دنیا سے، کیا کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ ابراہیم کتنے فکر مند تھے، اللہ مجھے بچا لے۔ نوح علیہ السلام جا رہے کہہ رہے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے دور رکھنا، لقمان وصیت کرتے ہیں تو شرک مت کرنا۔ یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین اپنے بندوں بچوں کو جمع کر کے کہ میرے بیٹو، اللہ کتنا پیارا انداز ان کے بارے میں ذکر کیا، کہا یاد کرو جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میرے مرنے کے بعد عبادت کس کی کرو گے، بندگی کس کی کرو گے، کس کے راستے پر چلو گے؟ یہ انہوں نے پوچھا، یہ نہیں پوچھا میرے مرنے کے بعد جیو کھاؤ گے کیسے، فلاں کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے بیٹے، کمپنی میں مال آتا ہے، فلاں مینیجر ہے سیٹنگ اس سے ہوتی ہے، اس سے ایسا ایسا کرنا ہے، نہیں پوچھ کیا ہے ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ تو یہ ذمہ داری ہے حضرت ابن محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس 9 سال کے تھے، تقریباً 13 سال کی عمر میں تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، بچے تھے۔ اللہ کے نبی نے مخاطب کر کے کہا کہ رہے میں سواری پر آپ کے پیچھے ردیف تھا، آپ کا سواری پر پیچھے سوار ہونے والا تھا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام یہ کورس ہے پورا، ماں اور باپ کو اپنے بچوں کو میں کہتا ہوں اس زمانے میں ہر ہفتے پڑھانا چاہیے، ہر ہفتے حدیث اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے اس کا ترجمہ اس کا مفہوم سنانا چاہیے، وقت متعین کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بچپن کی 9 سال 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے سواری پر بٹھا کر کے جو جامع نصاب عقیدہ انہوں نے دیا تھا اور تعلیم اللہ کے نبی نے سکھائی تھی، کہا تھا کہ اے عبداللہ یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، کہا کہ اے میرے بیٹا تم جان لو کہ اگر پوری دنیا عبداللہ ابن عباس کو کہا کہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، ایک لمبی روایت ہے میرے بھائیوں جو توحید پر مشتمل ہے۔ عبداللہ ابن عباس کو کہا کہ تم اللہ کو راضی رکھنا، اللہ رب العالمین تمہیں خوش رکھے گا، تمہاری مراد پوری کر دے گا، اور مانگنا تو اللہ سے مانگنا، مدد طلب کرنا تو اللہ سے طلب کرنا، اور ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط رکھنا کہ جان لو دنیا ایک طرف ہو جائے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے اللہ رب العالمین نے اگر تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہے تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کوئی گناہ کرے گا ان عقیدوں پر پلنے والا، جان لو ساری دنیا نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہے۔ یہ ایمان اور یہ توکل رکھنے والا اس دنیا میں گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے، تو یہ نصاب ہے جو پڑھانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو کہتے تھے میری طرف سے عیسیٰ ابن مریم کو سلام پہنچا دینا۔ کیا کہتے تھے؟ عیسیٰ ابن مریم کو سلام پہنچا دینا۔ اب بچے کہتے تھے میرے سماج میں کوئی عیسیٰ ابن مریم ہے نہیں، کس کو سلام پہنچائے؟ تو پوچھتے تھے آ کر کے عیسیٰ ابن مریم ہے کون؟ تو کہتے تھے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے ایک نبی، اللہ نے موت نہیں دی ہے، زندہ ہے۔ یہ زندہ رہنے کا عقیدہ بٹھانے کے لیے اب حضرت ابو ہریرہ بچوں کے دماغ میں یہ عقیدہ ڈالنے کے لیے سلام کا پیغام بھیجواتے تھے کہ تم یہ جانو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اللہ نے انہیں موت نہیں دی۔ اتنی بنیادی باتوں پر توجہ ہوتی تھی۔ آج عقیدے پر تربیت کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ آج عقیدہ اگر مضبوط ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دنیا میں کچھ بگاڑ نہیں سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے، کون سی طاقت تھی؟ دل میں بیٹھ گیا تھا کہ اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا۔ جبریل آئے کہا مدد کرو، کہا تمہاری مدد کی کیا ضرورت ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی، اللہ نے بھیج دیا آگ تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر۔
اور اس بہتی ہوئی شعلہ زن آگ کے اندر کود پڑے. شاعر نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں اس عقل ہے محو تماشائے لبے بام. کون سی طاقت تھی جس نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حوصلہ دیا کہ اس دہکتی ہوئی آگ کے اندر کود پڑے؟ توحید کی طاقت تھی، یہ عقیدے کی مضبوطی تھی. فرعون جو بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، موسیٰ علیہ السلام جب عصا دیا اللہ نے معجزے کے طور پر، ربانی اور رحمانی معجزہ، تو کہا کہ یہ فن ہے، جادوگری ہے. بین الاقوامی انٹرنیشنل جادوگروں کو بلایا. اس نے کہا بلاؤ. کہا ان کو ہرانا ہے، زیر کرنا ہے، شکست و ریت سے دوچار کرنا ہے موسیٰ کو آج، اور اسے ذلیل کرنا ہے کہ یہ فن ہے، اس کا معجزہ نہیں. کہا اگر بادشاہ سلامت ہم ہرا دے، شکست دے دے تو کیا کرو؟ کہا تم کو اپنا قریبی بنا لیں گے، انعام اکرام لیں گے. کہتے ہیں قدر جوہر دانت جوہری، سونے کو سونار بڑھیا پہچانتا ہے، لوہے کو لوہار پہچانتا ہے. تو بہت بین الاقوامی جادوگر، انٹرنیشنل جادوگر آئے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ رکھا اور ان جادوگروں نے اپنا کرتب، اپنا فن رکھا. تو وہ لوگ سمجھ گئے چونکہ فن کے ماہر تھے کہ موسیٰ کا یہ اپنا کمال نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے ربانی اور رحمانی معجزہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. اب فرعون بالکل آگ بگولا، کہا کہ یہ کیا، میں نے تو ہرانے کے لیے بلایا تھا، تم اس کے لیے ہم نوا بن گئے اور ہم کو ذلیل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کہا بہت ماروں گا، الٹے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا، سدھر جاؤ ابھی. اب ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون پہ، تو کاہے کو کہا فقضی انت مقاص. کیا بولتے ہیں؟ فقضی انت، جو کرنا ہے کر لے. ارے ہم موسیٰ اور ہارون پر ایمان لے آئے، اب کیا میرا بگاڑے گا؟ ہم جان گئے کہ موسیٰ سچے ہیں، تو وہ عقیدے کی مضبوطی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکی. اور موسیٰ جیسے نبی کی دعوت پر ایمان لانے کے بعد فرعون جیسے ظالم جابر حکمراں کے سامنے سینہ سپر ہو گئے. وہ کون سی چیز تھی؟ عقیدے کی مضبوطی تھی، عقیدے کی طاقت تھی، جس چیز نے انہیں وہاں کھڑا کر دیا تھا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر صحابہ کرام کو اسی بنیادوں پر پالا تھا، عقیدہ مضبوط کیا تھا. مکہ کی 13 سالہ زندگی ان کے دل میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ اللہ ایک ہے. سمیہ جو خاتون تھی، اول شہید فی الاسلام کا اعزاز حاصل ہوا ہے خاتون کو، سب سے پہلی شہید ایک خاتون ہوئی اس اسلام کے لیے. کہا کہ ظلم کتنا کیا ابو جہل نے، دونوں پاؤں میں اس نے سواری باندھ کر کے عین زندگی کے آخری لمحے میں نعوذ باللہ اس نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ پر نعوذ باللہ برچھی ماری. مسکراتے ہوئے چہرے سے انہوں نے اپنی جان، اپنی روح اپنے جسم سے جدا ہو گئی اور روح ان کے جسم سے نکل گئی. لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں نبی کے کلمے کو چھوڑوں گی، اور انہوں نے کہا اللہ احد اللہ احد، اور اسی حال میں اس دنیا سے خاتمہ ہو گیا. بڑھاپے کی عمر میں کمزوری، لاغر، سب کچھ، لیکن اپنے نبی کے اس کلمے پر قائم رہی، سودا نہیں کیا. بلال، سہیب، عمار کا پورا گھرانہ آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا. حضرت سہیب کہا کرتے تھے کہ جب مجھے آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا میرے جسم کی ہڈیاں الگ ہو گئی، گوشت گل کر کے ختم ہو گئے. بڑھاپے میں جھک کر کے چلتا تھا تو ایک لڑکا مجھ سے پوچھتا تھا کہ چچا آپ جھک کر کے کیوں چلتے ہیں، بار بار پوچھتا تھا. تو حضرت سہیب نے ایک بار اس کو بلا کر کے اپنے کپڑے اتار کر کے پیٹھ دکھا دی اور کہا کہ بیٹے دیکھو، مکہ کے ان گرم ریگستانوں میں آگ کے انگاروں پر مجھے نبی کا کلمہ اور توحید پڑھنے کی خاطر لٹایا گیا، لیکن ہم نے کہا فزتو رب الکعبہ، ہم نبی کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے، اور نبی کے کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر ہمیں اس دنیا اور آخرت میں کامیابی مل گئی ہے، ہم اسی پر قائم رہیں گے. ان آگ کے انگاروں پر لٹائے جانے کی وجہ سے ہمارے جسم کی چربیاں گل کر کے ختم ہو گئی، آج اس کی وجہ سے آج مجھے جھک کر کے چلنا پڑا. یہ کیا تھا؟ یہ عقیدے کی مضبوطی تھی. احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک مسئلہ اگر وہ اس پر قائم نہ رہتے، ثبات قدمی کا مظاہرہ نہ کرتے، پوری امت گمراہ ہو جاتی. علی بن مدینی امام بخاری کے استاد نے کہا کہ دو شخصیتوں کا اسلام پر بڑا عظیم احسان ہے. ابو بکر صدیق کا جنہوں نے ارتداد کے موقع پر بڑی پابندی، جمع مردی، ثبات اور عزم و استقلال کا، دانش مندی کا مظاہرہ کیا، اور ایک حضرت امام احمد بن حنبل کا فتنہ خلق قرآن کے موقع پر سب لوگ ایک طرف، بادشاہوں کے مظالم ایک طرف، تین بڑے وقت بادشاہوں کے مظالم جھیلے اور انہوں نے ان کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، لیکن وہ کہتے رہے لاؤ اللہ کی کتاب سے کوئی دلیل، لاؤ نبی کی سنت سے کوئی حدیث، تم پیش کر دو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، میں مان جاؤں گا اور اللہ کے اس کلام کو مخلوق کہنے کے لیے. لیکن نہیں، ان کے پاس دلیل نہیں تھی، وہ اس دنیا میں اسی پر
ڈٹے رہے اور امت کے اس عقیدے کی حفاظت کی، عقیدے کی مضبوطی کی بنیاد پر بادشاہوں کے مظالم کو جھیل لیا۔ اس دنیا کی آزادی میں میرے بھائیوں میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، سب سے زیادہ علماء اہل حدیث نے اپنا خون بہایا۔ آج ہمیں سلفیوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ آزادی کی لڑائی سے پہلے انگریزوں کی طرف سے وہاں بھی یہی دہشت گردی کے طور پر استعمال کی۔ سب سے زیادہ ان کی آنکھوں میں کھٹکنے والے اہل حدیث تھے، اور سب سے زیادہ اس ملک کے پہلے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ صرف علماء صادق پور کی آزادی کی لڑائی کی قربانیاں ایک طرف رکھ دی جائے اور پورے ہندوستان کے لوگوں کی آزادی کی قربانیاں ایک طرف، علماء صادق پور کی قربانیاں بھاری پڑ جائیں۔ ڈبلو ہنٹر نے اس ملک کے پہلے وزیر اعظم کا جملہ اپنی کتاب کے اندر نوٹ کیا۔ ڈبلو ہنٹر نے لکھا کہ میں کیوں یہ کہنا چاہتا ہوں، آنے والے حالات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ملک کے ایوان بالا قانون ساز ادارے کے اندر ہمارے خلاف آواز بلند کی جائے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہماری جو ذمہ داری ہے، جو ہماری توحید تھی، ہماری سنت تھی، ہمارا عقیدہ تھا، جو ہمارا ترے امتیاز اور شعار تھا، اللہ کی قسم اسی پر جمے رہے تو دنیا کی ساری طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ہمیں اپنی نسلوں کو انہی بنیادوں پر پالنا ہوگا، توحید ان کے دلوں میں بٹھانا ہوگا، سنت کی عظمت ان کے دلوں میں ڈالنی ہوگی، سچا اور صحیح العقیدہ مسلمان بنانا ہوگا۔ ہم سارے حالات کا مقابلہ کر لیں گے۔ ڈبلو ہنٹر نے لکھا 3 کتابیں، انگریز بہت ڈرتے تھے۔ 3 کتابیں، شرح وقایہ کی کتاب الجہاد، سید احمد شہید کے ملفوظات، اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تقویت الایمان۔ تقویت الایمان کا نام سنا ہے؟ بڑی بدنامی زمانہ کتاب ہے نا، جس نے اس عجم کے اندر ایک انقلاب برپا کیا۔ گھر کے اندر رکھو، پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، ایک نصاب ہے توحید کا، پڑھاؤ آپ اپنے گھروں کے اندر۔ میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں، نام ہی نہیں معلوم، پرانی ہو گئی ہے، نہیں بڑی حسین کتاب، ڈرتے تھے۔ اس میں نہیں بتایا انگریزوں کو کیسے بنانا ہے۔ کیوں ڈرتے تھے؟ توحید کی مضبوطی کا سبق پڑھایا گیا، عقیدے کے استحکام کا بنیادی پیغام دیا گیا کہ صحیح العقیدہ ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے، اس کا نقشہ اس کتاب کے اندر کھینچا گیا ہے۔ جانتے ہیں کہ جس کا عقیدہ مضبوط ہو وہ دنیا کی ساری طاقتوں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے اور اس ملک کو آزادی کی لڑائی کے لیے اپنا خون دے سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل حدیثوں کا عقیدہ مضبوط تھا، انہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ خون بہایا اور انگریزوں کے سامنے اس ملک کی وفاداری کے ساتھ سینا سفر ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ کے ساتھ وفاداری کے ساتھ ساتھ اس وطن سے بھی وفاداری تھی، مضبوط تھا عقیدہ، اللہ پر ذات، اللہ کی ذات پر توکل مضبوط تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آنے والے حالات کیسے بھی ہوں، اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے سوالوں کا جواب شاید آپ کو مل گیا ہو، اس لیے ان نسلوں کو بچاؤ۔ اور باتیں تھی، ارتداد کا فتنہ، انحراف کا فتنہ، فکری اعتقادی کمزوری کا فتنہ ہمارے سماج کے اندر بہت عام ہو رہا ہے، ہماری نسلیں تباہی کے دہانے پر ہیں، ہمارے بچے موبائل، ٹی وی اور دیگر ذرائع سے بالکل برباد ہو رہے ہیں۔ آپ بچائیے، اور ایک لمٹ اور حد کے اندر انہیں جینے کے لیے یہ کارٹون کی شکل میں اور دیگر ذرائع ابلاغ کے جو فسادات اور فتنے ہماری سوسائٹی اور ہمارے سماج کے اندر ہمارے لیے بربادی کا سامان بن رہے ہیں، ہماری ہلاکت و تباہی کا ایک منظرنامہ ہماری نگاہوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ جو یہ عقیدے کے بھیڑیے، تہذیب کے بھیڑیے، کلچر کے بھیڑیے، میں نے بتایا نا کہ ایسے بھیڑیے چاروں طرف سے لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی غفلت کا شکار ہوئے تو آپ کے عقیدہ، ایمان، تہذیب، کلچر، ثقافت، تمدن، دین، شریعت سب کو یہ لے کر کے اچک کر کے چلے جائیں گے۔ ان بھیڑیوں سے بچانا اور آہنی دیوار بننا اور ان کے تحفظ کا قلعہ بن کر کے آپ کو ان کے سامنے کھڑا ہونا، یہ والدین کی ذمہ داری۔ بھیڑیے لگے ہوئے ہیں، تاک میں لگے ہوئے ہیں، اگر آپ تھوڑی سی غفلت کا شکار ہوئے تو سب کچھ ان کا قربان ہو جائے گا اور سب برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ان کا تحفظ میں یہ اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ بات تحریک کے طور پہ شروع ہونی چاہیے کہ نسل نو کا تحفظ اور دینی بنیادوں پر ان کی تربیت اور ان کے ذہن و دماغ میں اعتقادی اور فکری استحکام، یہ وقت کا سب سے اولین تقاضا ہے اور آنے والے تمام حالات سے نمٹنے کا سب سے بنیادی اسلحہ اور ہتھیار ہے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ تمام ذمہ داران کا مرکز الدعوہ کے اور اپنے تمام علماء کے
شکریہ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. ہم نے جو سنا ہے سنجیدگی کے ساتھ ہم کو، ہمارے والدین، ہماری ماں اور بہنوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین دردمندی کے ساتھ اپنی نسلوں کو دینی بنیادوں پر پالنے، ان کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فکر مندی کے ساتھ جہنم کی آگ سے بچانے کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور تمام اہل ایمان کو بخش دے. اللہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کو آسان فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر، موت آئے تو ایمان پر آئے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیرا.